الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے. اور حال ہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم نے پڑھنے شروع کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا جو باب ہے وہ بڑا طویل ہے، بڑا وسیع ہے. یہاں تک کہ قرآن مقدس جیسی پاک کتاب میں اولن تو علماء نے لکھا ہے سب انبیاء علیہ السلام کے نام نہیں ہیں، یہ تو طے شدہ بات ہے.
کہیں ایسا بھی ہوا ہے قرآن پاک میں کہ انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کے واقعات آئے بھی تو نام قرآن نے ذکر نہیں فرمایا؟ لیکن قرآن پاک جیسی عظیم کتاب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں حضرت کا نام کتنی بار آیا یا حضرت کے تذکرے کے کتنی آیات میں آئے، یہ ہم نے گزشتہ درس میں کچھ نہ کچھ پڑھ لیا خلاصہ۔ گزشتہ جو درس رکا تھا وہاں سے آگے چلیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں تک ہم پڑھ پائے تھے کہ قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں ایک لفظ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ ان جملوں میں آزمائشوں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تو حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت نے جب یہ پاک جملہ پڑھا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا تو رک گئے، اور حضرت سعید ابن جبیر تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، اور یہ ہم نے کچھ نہ کچھ اشارہ کنایا گزشتہ درس میں عرض کیا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ حضرت سعید ابن جبیر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان کے استاد ہیں اور خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ معنی یہ ہے کہ ذرا اس خوبی کو آپ سمجھیں کہ حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ حضرت میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ایک واسطہ ہے بس۔ حالانکہ جو طالب علم احادیث شریف کے طالب ہوتے ہیں یا قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یہ اکابر میں رواج رہا ہے، طلب رہی ہے، ذوق اور شوق رہا ہے کہ اپنے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے کم کر سکیں وہ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اس راز کو خوب سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہم میں اور حضور کے درمیان میں جتنے واسطے گھٹ سکیں۔ اب حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا کہ حضرت کے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں صرف حضرت عبداللہ بن عباس واسطہ ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھا، حضور کے لیل و نہار دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو بہرحال حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں جب میں نے پڑھا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا تو میں سوچ میں پڑا کہ وہ کون سی آزمائشیں تھیں جن کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام کے اس مقام پر فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں آیا حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس رضی اللہ عنہما اور عرض کیا کہ حضرت میں آپ سے کچھ بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، یہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وہ کون سی آزمائشیں تھیں، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد کا سوال سنا تو اصل میں اکابر نے کہیں کہیں اپنے مقامات پر اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو اللہ ذوالجلال والاکرام اساتذہ کو کہیں نہ کہیں یہ مقام اور یہ ملکہ بخشتے ہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو پرکھ لیتے ہیں کہ یہ کس مقام کے۔ سوال کرنا ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے اور ہم نے پہلے بھی کسی سابقہ درس میں پڑھا ہے
ہم نے تو حضرت کو نہیں دیکھا لیکن ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حضرت کو دیکھا تھا. وہ فرمایا کرتے ہیں, آج بھی فرماتے ہیں, کہ جہاں بیٹھے ہوا کرتے تھے ایسا لگتا تھا کوئی فرشتہ بیٹھا ہے. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سوال کرنے کے لیے بھی کم از کم آدھے علم کی ضرورت پڑتی ہے. سوال وہی کرے گا جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے شاگرد کا سوال سنا تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ تو ایک لمبا قصہ ہے, یہ جواب تو بڑا لمبا ہے. ایسا کریں کہ کل سویرے آئیے, پھر ہم آپ کو بتائیں گے وہ فتنا کا فتونا کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ آگے سے یہاں تک ہم نے اس درس کو روکا تھا جو گزشتہ جمعہ کا تھا. حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں کہ وہ رات گزری, صبح میں حضرت کے پاس تشریف لائے. حضرت سعید ابن جبیر فرمایا میں حاضر ہوں. میں کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا کل بتاؤں گا سویرے. میں حاضر ہو گیا ہوں آپ سے پوچھنے کے لیے کہ وہ فتنا کا فتونا وہ کون سی آزمائشیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنے اس پاک کلام میں فرمایا. حضرت نے فرمایا بھائی بات یہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جوابات بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے لکھے ہیں. اچھا پھر یہ جو روایت ہے نا بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے. البتہ اس روایت پر یہ طلبہ کے لیے اشارہ کر رہا ہوں, تھوڑی سی بحث ہے کہ آیا یہ مرفوع ہے یا موقوف ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے نہیں حدیث کی اصطلاحیں ہیں, لیکن جن کے لیے عرض کر رہا ہوں وہ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری نے اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھا ہے کہ اس روایت کو جن حضرات نے مرفوع مانا اور جن حضرات نے موقوف مانا, دونوں نے اس کی سندی حیثیت پر کوئی بحث نہیں کی ہے. صرف اختلاف یہ ہوا ہے علمی کہ آیا موقوف ہے یا مرفوع ہے بس. لیکن جو مضمون بیان کیا گیا روایت میں اس پر علماء بڑے بڑے محدثین نے کوئی جرا نہیں فرمائی, اس لیے یہ اکابر نے اس کو بہرحال تسلیم کیا ہے. اب آپ ان باریکیوں میں نہ جائیں, آگے واقعہ سن. یہاں تک کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اصطلاحیں جن کے لیے عرض کی ہیں وہ خود ہی سمجھ گئے ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے. اب آگے جو حضرت نے واقعہ بیان فرمایا اس قول کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ سمجھیے. اگر وہ ابتدائیہ ابھی نہیں پڑھوں گا تو بعد میں شاید کچھ یا آپ کے ذہن میں کئی سوال اٹھ جائیں گے. اگر شروع میں کچھ نہ کچھ خلاصہ دوسرے باب سے پڑھ لوں گا تو پھر انشاءاللہ آپ کا ذہن صاف ہو جائے گا انشاءاللہ. قرآن پاک میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں اپنے کلیم کا واقعہ بیان فرمایا بڑے عجیب الفاظ بیان فرمائے. فرمایا طاسیم میم. آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر یہ حروف مقطعات میں سے ہیں, اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ یہ ہے کہ واللہ اعلم بمرادہ, ان پاک حرفوں کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہیں. باقی اکابر نے کئیوں نے ان کے معنی لکھے ہیں, بہرحال وہ فہم کے قریب کرنے کے لیے ہمیں ان سے بحث نہیں, لیکن محققین کا فیصلہ یہ ہے کہ طاسیم میم یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ واضح کر کے بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم آپ پر پڑھتے ہیں, یعنی ذرا اللہ تعالیٰ کے الفاظ پر غور فرمائیں. نتلو علیہ
یعنی نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم آپ پر پڑھتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے یہاں جو لفظ حرف ہے نا نتلو علیک، فرمایا یہ نون عظمت ہے، ذرا اس کلام کی شان سمجھیں کہ پڑھ کون ذات رہی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق، اللہ نے فرمایا ہم ٹھیک ٹھیک سچ سچ حق حق آپ کو اپنے موسیٰ کی خبر دیتے ہیں علیہ السلام. اور اکابر نے یہ بھی فرمایا ہے، یاد رکھیں یہاں جو لفظ ہے نا اپنا نتلو علیک من نبأ موسیٰ، نبا خبر کو کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں علماء نے فرمایا کہ ایک لفظ ہے خبر، دوسرا لفظ ہے نبا. تو خبر جو ہے یہ مطلقاً ہے، لیکن نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو اپنے اندر عظیم عظمت رکھتی ہو. قرآن پاک کے کوئی حرف لفظ سمجھ لیں تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو بھی سمجھ لینا معنی کے ساتھ 10 پارے پڑھنے سے انسان کو آگے لے جاتا ہے، لیکن تھوڑا سا جاگ کر غور کر. تو میری بات یہاں تک مشکل تو نہیں؟ فرمایا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اللہ نے فرمایا ہم اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ میرے ایماندار بندوں کو اس سے فائدہ ہوگا. جو ہمارے ایماندار بندے طلب رکھتے ہیں نا ان کے لیے اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ایماندار بندوں کے لیے اللہ بیان فرما رہے ہیں. پتہ چلتا ہے جو چیز، اور یاد رکھیں یہ تو قاعدہ ہے نا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام جس شے کو بیان فرماتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی. ان فرعون علا فی الارض، اللہ نے فرمایا فرعون نے سرکشی کی زمین میں. اچھا یہاں پر اکابر نے بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ابتدائیہ سنیں تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو. ان فرعون علا فی الارض، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، گھمنڈ میں آیا. اچھا شاید میں نے کہیں ابتدائیہ میں عرض کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باب میں نا یہ کئی نام آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں. مثلا حضرت ہارون تھے علیہ السلام، فرعون تھا، قارون تھا، حامان تھا، قوم بنی اسرائیل تھی، اور اپنا آپ کو یاد ہوں گے اپنا یعنی اس باب سے تھوڑا سا ہٹ کر وہ مستقل واقعہ آئے گا انشاءاللہ، اور اس پر بحث آج بھی رہتی ہے، پہلے بھی رہتی تھی، جنہیں حضرت خضر کہا جاتا ہے علیہ السلام. اس لیے کہ حضرت کا واقعہ قرآن پاک میں ہی ہے، نام نہیں ہے، لیکن حضرت کلیم کے ساتھ حضرت کا واقعہ ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ ان کا نام کیا تھا. اچھا اس میں بھی بحث ہے اور یہ آپ بھی پڑھتے رہے ہوں گے، سنتے رہے ہوں گے کہ آیا حضرت خضر حیات ہیں یا اب اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یہ مستقل نام ہے اور ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور اپنے مرحلے پر انشاءاللہ سب کن آئے گی. اچھا ایک بات جس کا پہلا ذکر آ رہا ہے اس مرحلے پر، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. اچھا یہ فرعون جو ہے اس کا چونکہ پہلی بات اب یہاں پر آ رہا ہے تو تھوڑا سا سن لیں کہ علماء کی اس پہ بحث ہے کہ یہ کون تھا. ایک بات کہ آیا یہ مصر کا ہی تھا یا کہیں اور سے آیا تھا، پھر آیا یہ قبطی ہی تھا یا کسی دوسری قوم سے نکلا تھا. پھر چوتھی یا تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو تھا یہ وہی تھا جس نے وہ قانون بنایا تھا بچوں کو ذبح کرنے کا، یا وہ کوئی دوسرا تھا. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں جس سے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا
اور وہ آخر میں غرق ہوا، وہ اور وہ قانون نافذ کرنا، وہ ایک ہی تھے یا دو تھے؟ بڑی بحث ہے۔ بہرحال میرے حال میں نہ اس میں جائیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ فرعون تھا، بس فرعون تھا۔ اب اس کے قرآن پاک تو اس کو فرعون کہتا ہے، اس کے نام میں بھی بڑے اقوال ہیں، ریان تھا، ولید تھا، ابن ولید تھا، ابو مرہ یا مرہ تھا، کیا اس کی کنیت تھی، کئی طرح کے اقوال ہیں۔ لیکن قرآن تو قرآن ہے، قرآن نبحث میں جاتا نہیں، اس لیے کہ قرآن مطلقاً تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ ہاں جس کو تاریخ سے اگر اپنا لگاؤ ہو وہ تاریخ کی کتابیں پڑھ سکتا ہے، اس کو ان اقوال کے جوابات بھی ملیں گے اور فیصلے بھی ملیں گے۔ مثلا اپنا ہند میں مولانا پالن حقانی گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی حق اور باطل کی جنگ۔ یہ دو حصے ہیں، یکجا صورت میں شائع ہوئی ہے۔ پہلے حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ فرعون کے ساتھ ہوا، پورا حصہ اس پر ہے، اور دوسرا حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے ساتھ واسطہ پڑا اس پر ہے، اور دونوں اب یکجا ہیں، اور دونوں کا اپنا یہ مشترکہ نام ہے حق اور باطل کی جنگ۔ اس کی بالکل ابتدائیہ میں حضرت نے فرعون کے حالات پر بھی درج کر دی ہیں، اگر کسی کو پڑھنے ہو تو وہاں پڑھ سکتا ہے، ہم تو ان ابحاث میں نہیں جائیں گے۔ بس فرعون تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں جو متفق علیہ بات ہے کہ اس کے نام میں اختلاف ہے، لقب میں نہیں، اس لیے کہ فرعون یہ لقب تھا فرعونہ کا، کوئی بھی بادشاہ بنتا تھا اہل مصر اس کو فرعون کا لقب دیتے تھے، یہ ان کا رواج تھا، یہ ان کے القاب تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں، اس زمانے میں یہ عام تھا کہ جیسے اہل حبشہ کے ہاں جو اپنا ہوتے تھے نا بادشاہ، ان کو وہ نجاشی کا لقب دیتے تھے، اور جیسے کسرا اور کیسر کے ہاں ہوتے تھے تو وہ کسرا اور کیسر کے القاب دیتے تھے، اسی طرح کا مصر کے ہاں جو ہوتے تھے وہ فرعون اور فرعونہ کہلاتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کا نام ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ قصص القرآن میں مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ، وہ مجاہد ملت، حضرت نے اس پر بڑا انوکھا باب قائم کر کے اس بات کو دو چار کی طرح نکھار دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون فرعونہ میں سے کون تھا۔ بس کوئی طالب علم پڑھنا چاہتا ہے وہاں سے پڑھ لیں، آپ حضرات اتنی باریکیوں میں نہ جائیں، جاؤ گے وقت ہی نہیں ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ویسے بھی عام طور پر کتابوں میں کئی اقوال پیش کر دیے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں فیصلے بھی پیش کر دیے جاتے ہیں، لیکن اکابر نے ایک اصول لکھا ہے کہ جن ابحاث میں کئی طرح کی ابحاث چھڑے اور قرآن پاک یا احادیث طیبہ ان ابواب پر خاموش رہیں تو کم از کم اس کو منبر پر نہیں چھڑ، الا بھی ضرورت کے تحت، یہ اصول ہے، اور اسی کو تقریباً ہم زیر بحث بھی لاتے ہیں جس کی اکابر نے یا اجازت دی ہو یا مثال دی، تاکہ کیوں عوام الجھیں، اور اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر اس کا تعارف جانے بھی قرآن پاک میں جو واقعات ہیں اس سے انسان عبرت اور سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ یہ بحث ہے یہاں پر آپ کہ یہ جو قانون جو اس نے لاگو کیا تھا جس کا ذکر قرآن اس مقام پر کر رہا ہے وہ کیا تھا اور کیوں تھا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ کی شان ہے، یہاں جو اللہ نے ارشاد فرمایا نا اپنا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اچھا یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے، آپ نے
बड़े सगीर की अगर तारीख पढ़ी हो, बड़े सगीर की तारीख में एक लफ्ज ज़द जुबान आम था, है और शायद रहेगा कि लड़ाओ और हुकूमत करो, लड़ाओ और। अच्छा, जब ये पढ़ते हैं तो जहन जाता है फिरंगी की तरफ, और वाकया उसने इससे काम लिया, इसमें कोई शक नहीं। हत्ता के हो सकता है आप नाराज भी हों, लेकिन बहरहाल अब तारीख से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तारीखी अबहास में मौजूद है कि एक मेरी तरह मौलवी साहब अपना जुमे में बयान कर रहा था कि कुरान पाक में वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, जिस कुत्ते का जिक्र फरमाया गया है वो काला था, और पड़ोस के मोहल्ले में दूसरी मस्जिद थी, वहां मेरी तरह ही एक मेरा भाई बयान कर रहा था कि वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, इस आयत में जिस कुत्ते का जिक्र फरमाया गया वो चिट्टा था। अच्छा, जब आप यहां से पढ़ के निकले और वहां से मेरे भाई साहिबान पढ़ के आए, एक चौक में बैठे या चाय खाने पे बैठे, तो एक ने अर्ज कर दिया कि हमारे मौलवी साहब ने तो आज 1400 साल से जो मसला अटका हुआ था हल कर दिया। तो दूसरे ने पूछ लिया भी क्या, उन्होंने कहा जी वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, वो तो काला था। अच्छा, वो जो था वो उस बेचारे मेरे भाई साहब का सच्चा सुच्चा मुरीद था, वो उसके गले पड़ गया। उन्होंने कहा क्या कह रहे हो तुम, क्या क्यों? उन्होंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद, वो उस काले रंग का कहा था, वो तो सफेद रंग का था, वो कहते हैं सफेद का, वो तो काले रंग का था। वो आपस में गुथम गुथा हो। उलमाए तारीख ने लिखा है कि दरअसल जो मौलवियों के रूप में बैठे हुए थे वो उनके खरीदे हुए थे, और उनका मकसद यही था कि बड़े सगीर की गली गली कूचे कूचे नगर नगर में यही हो कि लड़ाओ और। अब बोलो तो सही, आपको अगर इख्तिदार लगते हैं इतना ढीले बोल रहे हो, वो लड़ाओ और हुकूमत करो, और क्या। ये इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने इससे फायदा लिया, लेकिन आकाबिर की अजीब तहकीक है, वो फरमाते हैं ये फार्मूला इनका अपना नहीं था फिरंगियों का। कुरान से पढ़ो समझो। मैं आपसे पूछता हूं, फिरंगी पहले थे या फिरौन पहले था? बोलो, ये तो मानी हुई बात है, लेकिन कुरान जो फरमा रहा है इन्न फिरौन अला फिल अर्द वजाला अहलहा शियान, उसने लोगों को तकसीम कर रखा था। लड़े, क्यों लड़े? ताकि हमारा इख्तिदार रहे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यही पॉलिसी इन्होंने नहीं अपनाई थी? इसलिए अकाबे ने फरमाया ये इस फार्मूले पे चले जरूर है, लेकिन ये इनका अपना नहीं था, उसका था। इनको लड़ाओ और इन पर हुकूमतें करो। और जब मुझे और आपको कोई लड़ाता है तो आप और मैं खूब लड़ते भी और उस पर बड़े खुश भी होते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, और कभी कभी ये हमारे गुनाहों की नहूसत भी होती है, ये याद रखिएगा। हुजूर की सब दुआओं का सदका है, ये उम्मत मिटी तो नहीं है, लेकिन मेरे और आपके अपना करतूतों का ये नतीजा है कि बिखर जरूर गई है, ये सच है। और हो सकता आप माने, बहरहाल कोशिश से तो इनकार नहीं, लेकिन अपना सैयद अताउल मुनिम अबू जर बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अब जो तारीख के हालात सामने आ रहे हैं बज़ाहिर, अब ये उम्मत हजरत मेहदी से पहले ये मुत्तफिक होगी नहीं। कोई हो सकता है इख्तिलाफ करे इस जुमले के साथ, लेकिन हजरत फरमाते थे ये उम्मत अब इकट्ठी होगी हजरत मेहदी। मैं आपकी नहीं मानता, आप मेरी नहीं मानते, इकट्ठे कैसे होंगे? लेकिन वो शख्सियत हुजूर की उम्मत में ऐसी होगी, उन पर सारे मुत्तफिक हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं ऐसे खोए हुए होते हो जैसे पता नहीं मैं कहां से बोल रहा हूं, या तो पढ़े नहीं होते हो या सुने नहीं होते। इस उम्मत का इत्तेफाक, ये जो बिखरापन है ना हजरत मेहदी पर, और ये चीज भी ज़हन में रखें, अल्लामा खालिद महमूद साहब ने लिखा है इस उम्मत का जो बिखरापन है हजरत मेहदी पर इकट्ठे होंगे, और पूरी दुनिया का जो बिखरापन है ये हजरत ईसा बिन मरियम पे इकट्ठे होंगे। उम्मत को इकट्ठा करेंगे हजरत मेहदी, सारे आलम को इकट्ठा करेंगे हजरत ईसा, इसलिए कि सारे आलम को इकट्ठा नबूवत ही कर सकती है। हजरत मेहदी की शान जितनी बढ़ाओ वो खुदा के नबी नहीं है। पूरी दुनिया इकट्ठी एक हजरत ईसा के कदमों पर होगी। तो बहरहाल ये तो अब आप अपने मुकाम के हैं। कहने का मकसद ये था
قرآن کہتا ہے کہ اس کا یہ عجیب دستور تھا کہ لڑاؤ ان کو. اور آگے اللہ جل جلالہ والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کچھ لوگوں کو تو ایسے دبا رکھا تھا نا کہ ان کے جو مرد ہوتے تھے، لڑکے ہوتے تھے، ان کو ذبح کروا دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اچھا، علماء کی اس میں بڑی عجیب بحث ہے کہ اس نے یہ قانون کیوں نافذ کیا. قصص الانبیاء میں کم از کم اس سوال کے جواب میں 6 اسباب ذکر کیے گئے کہ 6 اسباب تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ قانون بنایا بھی اور اس کو لاگو بھی کیا. اچھا، اور اس کی تفصیلات تو انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی. لیکن ایک بات ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 70,000 جانیں اس نے اپنی جان یا اپنی حکومت بچانے کے لیے ذبح کی. لیکن مفسر قرآن مولانا عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے دروس القرآن کی پہلی جلد میں لکھا ہے کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کم و بیش 90,000 جانیں لی تھیں اس نے، صرف اپنے آپ کو یا حکومت کو بچانے کے لیے. یہ تفصیلات تو انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم پڑھیں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے. اور اپنا ہمارے اور آپ کے ہند میں ایک اکبر الہ آبادی مرحوم گزرے ہیں. حضرت نے اس موقع پر بڑی عجیب بات فرمائی تھی. ہمارے اکابر فرماتے ہیں یہ ایک خدا کے بندوں میں ایک عجیب عارف گزرے ہیں. وہ ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے جو آج بھی کتابوں میں، وہ کہتے ہیں کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. عجیب بات اکبر الہ آبادی مرحوم نے فرمائی ہے. فرمایا یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اکبر الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں صاحب قصص الانبیاء نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ اگر وہ ایک کالج بنا دیتا اسے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور کالج بنا دیتا، کالج سے کہاں حضرت موسیٰ نے پیدا ہونا تھا؟ کالج سے کہاں نبی پیدا ہوتے ہیں؟ بولو تو صحیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر وہ ایک کالج دیکھیں، ایک بات ہے نا، قصص الانبیاء تو میں اور آپ پڑھتے رہیں گے، لیکن صاحب قصص الانبیاء نے اسی مقام پر اکبر الہ آبادی مرحوم کے اس شعر کے بعد بڑی عجیب بات لکھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. اور جو احادیث پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں شاہ ولی اللہ کون تھے رحمت اللہ تعالی علیہ. میں منبر رسول پر آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی مہدیان میں حضرت دفن ہے. آپ مہدیان میں کھڑے ہو جائیں ان کی قبر کے پاس، آپ کو ان کی قبر پر آج بھی خدا کی رحمت برستی آنکھوں سے نظر آئے گی. یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی بات کر حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. اچھا، بعد اکابر نے فرمایا یہ جو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے یہ بات لکھی ہے نا، یہ بڑی عجیب ہے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ شاہ جی رحمت اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات بتا رہا ہوں. اور آپ حیران ہوں گے، آپ کی اور ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ بولو نا. مادری تو کئی ہو سکتی ہے، ہندکو ہو سکتی ہے، پشتو ہو سکتی ہے، چائنیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن قومی کون سی ہے؟ اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے، یعنی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا ہی خاندان تھا جنہوں نے سب سے پہلے اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے. بڑی اچھا، اور جن لائق یعنی شخصیت نے قرآن کا وہ اردو ترجمہ کیا ہے، آپ حیران ہوں گے 12 سال مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ کیا. علماء نے لکھا ہے وہ ترجمہ الہامی ہے، کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے. بڑی عجیب ترجمہ ہے وہ. خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تو قادر ہے نا، دھیان میری طرف رہے ورنہ آپ ذہن بات نہیں سمجھ آئے گی جو آگے سنا رہا ہوں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ نے لکھا ہے اللہ تو قادر ہے نا. اگر میرے ساتھ کہہ دیں اللہ تو، اس میں کوئی شک؟ فرمایا اللہ تو قادر ہیں. اگر آج اللہ حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں تو صحابہ ہمیں دیکھ کر کہیں گے، صحابہ ہمیں دیکھ کے کہیں گے. فرمایا یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ شاہ ولی اللہ نے اچھا یہ بھی یاد رکھیں، شاہ ولی اللہ آج کی شخصیت نہیں ہے، یہ آج کی شخصیت نہیں ہے. کم و بیش 250 سال گزر رہے ہیں.
زمانے. اچھا تو اب کیا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں. فرمایا اگر اللہ تو قادر ہے آج اگر حضور کے صحابہ کو اللہ زندہ کر دے اور صحابہ ہمیں دیکھ لیں, صحابہ فرمائیں گے یہ سب کچھ ہو سکتے ہیں, مسلمان نہیں ہیں. اچھا پتا ہے صاحب قصص الانبیاء نے آگے لکھا ہے کہ صحابہ کرام یعنی تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ ہو مسلمان اور کلین شیو ہو. یہ صاحب قصص الانبیاء نے اسی باب میں لکھا ہے, آپ میری نہ مانیں. فرمایا وہ تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہو مسلمان اور کلین شیو ہو. آخر کوئی بات تو ہو. یہ جملے آج تک میں بھی پڑھتا رہا ہوں, آپ بھی پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن کوئی فائدہ بھی ہو تو اکابر نے لکھا ہے یہ واجب ہے. مر جاؤ گے تو جہاں اللہ ذو الجلال والاکرام آپ سے فرض و واجبات کا پوچھیں گے اس کا بھی پوچھیں گے. کوشش کیا کرو گے یا نہیں؟ ہاں بھائی قصص الانبیاء میں سارا پڑھوں اور یہ بات چھوڑ دوں تو یہ تو نہیں, مجھے آپ کو تو خوش نہیں کرنا ہے, میں نے تو اپنی آخرت بنانی ہے. اگر میں چھوڑ جاؤں کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے میں باقی سب پڑھ گئے تو یہ حصہ کیوں چھوڑ گئے تم, تاکہ تمہارے یہ جو من چلے یہ آزاد رہے. اچھا آگے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے وہ تو صحابہ ہیں نا, اگر ہم صحابہ کو دیکھ لیں تو ہم صحابہ کو دیکھ کے کہیں گے یہ صحابہ سب کو پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہے کہ کسی شے میں بھی انہوں نے نہ حضور کے فرمان کو چھوڑنا ہے نہ اللہ کی بات کو چھوڑنا. یعنی آپ حیران ہوں گے, آپ اور ہم تو خیر اب کس دور کے ہیں, یعنی اکابر نے اس باب پر لکھا ہے, انسان حیران ہوتا ہے کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا رنگ سیاہ, وقت بھی ختم ہو, حضور نے فرمایا آقا کوئی نہیں دیتا, رشتے کی بات حضور نے کوئی نہیں دیتا, کالا رنگ ہے کون دے گا. حضور نے فرمایا میرے فلاں صحابی ہیں ان کے گھر جاؤ رشتہ مانگو, فرمایا ہم نے بھیجا. اچھا وہ چلے گئے دستک دی تو اکابر نے فرمایا کہ اندر سے والد نکلے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے, بھائی حضور نے کہا کیوں آئے ہو, کہ جی یہ مقصد صلی اللہ علیہ وسلم. تو والد تھوڑا خاموش ہونے لگے چہرہ دیکھ کے. آپ حیران ہوں گے اکابر سیرت نے لکھا ہے کہ آگے علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو محترمہ تھی نا جن کے لیے بات تھی ان کے کان میں یہ آواز پہنچ گئی, انہوں نے اندر سے کہا ابو ان کو مت دیکھو, ان کو دیکھو جنہوں نے ان کو بھیجا. تو آپ اور ہم تو یہی کہیں گے پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. بقیہ کا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام آئندہ جمعہ. وما علینا الا البلاغ المبین.